حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضور میرے گھر میں آئے. یہ ہمیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے لیے الگ الگ کمرے بنائے ہوئے تھے. تو یہ مسجد نبوی کے ساتھ ہی اب ان کے نشانات بھی ابھی تک انہوں نے قائم رکھے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ فلاں کی جگہ تھی. حضرت عائشہ کا حجرہ تو اس لیے واضح ہے کہ اس میں حضور کا مقبرہ ہے. تو کہتی ہیں کہ حضور میرے پاس تشریف لائے تو میرے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ فلاں خاتون ہے جن کی نماز کا آپ نے بہت ذکر سنا ہے. تو آپ نے اس کو مخاطب کر کے کہا اس عورت کو کہ تم پر اتنی ہی ذمہ داری ہے جس کی تم طاقت رکھتے ہو. یہاں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. اللہ کی قسم اللہ نہیں تھکتا، اللہ نہیں اکتاتا، تم اکتا جاتے ہو. اور اللہ کے نزدیک دین وہ پسندیدہ ہے جس پر عمل کرنے والا مداومت کرے، ہمیشہ اس کو کرتا رہے. یہ ایک بڑی اچھی تعلیم ہے جو اس روایت سے ہمیں ملتی ہے. وہ یہ کہ دین داری کے کچھ مظاہر ہیں. ایک تو میں یہ یہاں وضاحت کر دوں کہ دین داری جو ہے اس کے جو مختلف روپ ہیں وہ انسان کی شخصیت، اس کا ذوق، اس کا مزاج، اس کے حالات، اس سے بھی بہت کچھ تعبیر ہوتی ہے. ایک تو تعلیمات ہے نا دین کی، وہ تو ہمیں معلوم ہے. نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، بے ایمانی نہیں کرنی، رزق حلال کمانا ہے، فلاں فلاں چیزیں حرام ہیں، فلاں چیزیں جائز ہیں، یہ سب چیزیں ہمیں معلوم ہیں. تو دین کے احکام کی پابندی کرنا، دین کے میں جو عقائد ہیں ان کی درستی کا اہتمام کرنا، یہ تو بنیادی دین ہے، یہ تو سب نے کرنا ہے. لیکن اب دینداری میں جب ترقی ہوتی ہے تو اس کے مختلف پہلو ہیں. کچھ لوگ عملی شخصیت رکھتے ہیں تو وہ اس طرح کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں. کچھ لوگ تنہائی پسند ہوتے ہیں تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں آگے بڑھتے ہیں. تو یہ معلوم ہوا کہ یہ جو خاتون ہیں جو حضرت عائشہ کے پاس تشریف فرما تھیں، یہ بہت زیادہ نماز پڑھنے والی خاتون تھیں. تو اب یہ دیکھیں نماز پڑھنا، اس کی زیادہ نماز پڑھنا وہ اپنی جگہ پر ایک مطلوب چیز ہے. حضور کے ایک خادم تھے تو وہ خدمت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام. تو ایک دن حضور نے ان سے کہا کہ تم اپنی کو تمنا بیان، یعنی ان کی خدمت سے خوش ہو کے جیسے بزرگ کرتے ہیں کہ تم اپنی کو تمنا بیان. آپ پیغمبر، اللہ کا پیغمبر، اور وہ ایک بندے سے سوال کر رہا ہے کہ بھئی تم اپنی کو تمنا بیان کرو. تو انہوں نے کہا کہ اب ظاہر ہے اگر اللہ کا پیغمبر یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ اشارہ دیا کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا، اور ظاہر ہے میری اللہ دعا سنتے ہیں، تو جو مانگنا ہے مانگ لو. تو انہوں نے کہا کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اب اس سے دو چیزیں واضح ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ صحابہ کا ذوق و شوق کیا تھا اور کس رخ پر صحابہ کی تربیت ہوئی تھی. اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی ہے اس کا رخ کس طرف تھا. یعنی دونوں پہلو ہے نا کہ صحابہ نے کیا سیکھا، کیا پایا، کیا ذوق ڈیولپ کیا ان کے یہاں، اور یہ کہ پیغمبر نے کیا کام کیا، اس نے کس طرح کے افراد پیدا کیے. تو خیر اس نے کہا تمنا اپنی، اور دیکھیں اس نے دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی. یہ معلوم ہوتا ہے روایت کے سیاق و سباق سے کہ حضور اس زمانے میں آخری زمانہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو فتوحات ہو گئی ہیں، بہت زیادہ مال غنیمت بھی ہے اور امکانات بھی ہیں کہ کچھ
تو دنیا کے اعتبار سے بھی کچھ فائدہ پہنچایا جا سکتا تھا اس بندے کو. اس بندے کا میں آخرت میں آپ کے ساتھ، جنت میں آپ کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ سجدوں سے میری مدد کرو، سجدوں سے میری مدد کرو، یعنی زیادہ سے زیادہ نماز پڑھا کرو، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھا کرو. تو نوافل پڑھنا یہ اپنی جگہ بھی بڑی اہم فضیلت کی چیز ہے. یہ جو خاتون ہے یہ بہت زیادہ نفل پڑھتی تھی. یہی مطلب ہے نا اس بات کا کہ جس کی نمازوں کا بہت ذکر آتا ہے، نفل پڑھتی تھی. تو حضور نے یہ کہا، اور یہ مضمون دوسرے طریقوں سے بھی بیان ہوا ہے، وہ یہ کہ دین پر عمل کرنے میں جو اپنے لیے طریقہ طے کیا جائے اس میں ایسا کوئی طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جس کو نبھایا نہ جا سکتا ہو، جس کو جاری نہ رکھا جا سکتا ہو. اس کو حضور نے واضح کیا. یعنی حضور کا ذوق یہ ہے، یا حضور کی تعلیم یہ ہے کہ دینی اعمال، نیکی، نماز پڑھنا بہت بڑی چیز ہے. اور حقیقی نماز اگر کسی کو اللہ توفیق دے تو بہت ہی بڑا عمل ہے. تو وہ بھی بڑھو، نفل پڑھنے ہیں، نفلوں کی بڑی فضیلت ہے. حضور کا اپنا عمل دیکھیں کہ ہر نماز کے ساتھ نفل پڑھتے ہیں جن کو ہم سنتیں کہتے ہیں. تو لیکن حضور نے کہا کہ اتنا کرو جتنا تم نبھا سکتے ہو، جس کو جاری رکھ سکتے ہو. تو آدمی کو اپنے آپ کا اندازہ کرنا چاہیے کہ میں کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہوں، اس کے لحاظ سے نیکیوں کو طے کر. خیرات کا معاملہ ہو، نفل پڑھنے کا معاملہ ہو، خدمت کا معاملہ ہو، تو آدمی آگے بڑھتا ہے. ترقی بھی کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ رک گئے ایک جگہ پر کھڑے ہو جائیں، نہیں، آگے بھی بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اتنا ہی عمل اختیار کیا جائے جس کو کرتے رہنا ممکن ہو، جس کو نبھانا ممکن ہو. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس میں نقطے میں اہمیت والی بات یہ ہے کہ جب ہم کسی عمل کو جاری رکھتے ہیں تو اس کے ثمرات آخرت کے بھی دنیا کے بھی ہم سمیٹتے ہیں. یہ جو بخار چڑھنا ہے نا کسی چیز کا، اس کے نتیجے میں چند گھنٹے، چند دن تو ہم کوئی بڑا عمل کر ڈالیں گے، لیکن پھر اس کے بعد جو وقفہ آئے گا، بریک آئے گا، اس میں ہو سکتا ہے ہم بالکل ہی باہر نکل جائیں یا محروم ہی ہو جائیں. تو وہ چیز پھر وہ نقصان انسان کا نہیں ہوتا. دوسری بات جو اس میں بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ اللہ کی جو ذات ہے، اللہ کی جو ہستی ہے، وہ تو نیند، اونگ، تھکاوٹ اس سے بالا ہے. تو اللہ کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے اس میں بار بار بات بیان کی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ نے جو تمہیں دین دیا ہے تمہاری طاقت کے مطابق دیا ہے. اللہ نے جو احکام دیے ہیں وہ تمہاری طاقت کے مطابق دیے ہیں. تو ہمیں اپنی، اور حضور نے بھی جب بیعت بھی لی ہے اطاعت کی، تو مستطاعتم، جتنی میں طاقت رکھتا ہوں، جتنی تم طاقت رکھتے ہو. تو یہ بات جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عمل میں تسلسل، اس کی زیادہ اہمیت ہے، اور اس کو نبھانا بھی آسان ہوتا ہے بشرطے کہ ہم نے. لیکن یہ بات نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ترقی نہیں کرنی چاہیے، آگے نہیں بڑھنا چاہیے. وہ اپنی جگہ پر ایک چیز ہے. اب نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو واپس آتے ہیں پھر سوالات کے لیے انشاءاللہ.